क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे, अचानक एक ऐसी संगीन अफवाह का शिकार हो गईं कि पूरा मदीना उनके ख़िलाफ़ हो गया। और सबसे बड़ा सदमा तो ये था कि इस दर्दनाक मौके पर ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खामोशी इख्तियार कर ली। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से दूरी बना ली, मिलना जुलना कम कर दिया और मुसलसल 30 दिन तक आसमान से वही आना भी बंद हो गई। सिर्फ़ एक गुमशुदा हार और एक ऐसा इल्ज़ाम जिसने उस 15 साला लड़की के लिए ज़मीन के सारे दरवाज़े बंद कर दिए। जब अपनों ने नज़रें फेर लीं और सफाई का कोई गवाह ना बचा, तो फिर 7वें आसमान से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की पाकीज़गी का फ़ैसला कैसे उतरा। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद सज्जाद और आज की इस वीडियो में जानिए वाक़या इफ़्क की ये सच्ची और दिल चीर देने वाली दास्तान। ये ग़ज़वा-ए बनील मुस्तलक से वापसी का सफ़र था। इस्लामी लश्कर मदीना के करीब एक मकाम पर पड़ाव डाले हुए था। रात का आखिरी पहर था जब अचानक रवानगी का ऐलान हुआ। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी किसी ज़रूरत के लिए लश्कर से कुछ दूर गईं। जब वापस पलटीं तो महसूस किया कि उनके गले का हार टूटकर कहीं गिर गया है। वो एक कम उम्र लड़की थीं। इसी हार को ढूंढने के लिए दोबारा इसी घुप अंधेरे में लूट गईं। जब हार मिला और वो वापस उस जगह पहुंचीं तो वहाँ उड़ती हुई रेत के सिवा कुछ नहीं था। लश्कर जा चुका था। पुराने वक्तों में औरतों के बैठने के लिए ऊंट पर होदज पर्दादार कैबन रखा जाता था। उठाने वालों को लगा कि सैयदा आयशा अंदर मौजूद हैं, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर और हल्के वज़न की थीं। उन्होंने खाली होदज ऊंट पर रखा और चल दिए। तसव्वुर करें रात का वो भयानक और काला पहर, जब अपने हाथ को अपना हाथ सुझाई ना दे। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, सिर्फ जंगली जानवरों की आवाज़ें। वो इसी रेत पर चादर ओढ़कर लेट गईं, इस उम्मीद पर कि जब लोगों को मेरी गुमशुदगी का इल्म होगा तो वो मुझे ढूंढने ज़रूर आएंगे। सुबह के धुंधले उजाले में सहाबी रसूल हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हो वहाँ से गुज़रे। उनकी ज़िम्मेदारी लश्कर के पीछे रह जाने वाली चीज़ें उठाना थीं। जब उनकी नज़र पड़ी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने बेसाख्ता ऊंची आवाज़ में पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सईदा आयशा जाग उठीं। हज़रत सफ़वान ने अपना ऊँट बिठाया और अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। सईदा आयशा ऊँट पर सवार हुईं। ये एक ऐसा पुरस्रार और ख़ामोश सफ़र था जिसमें हज़रत सफ़वान ऊँट की नकील पकड़े पैदल चलते रहे और पूरे रास्ते ना उन्होंने पलट कर देखा, ना सैयदा आयशा से एक भी लफ्ज़ बोला। दोपहर के वक्त जब ये दोनों मदीना के करीब पहुँचे तो मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला बिन अबी की गंदी और जहरीली नज़रें उन पर पड़ गईं। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आ गई और फिर उसने वो जहरीला खंजर चलाया। एक ऐसी झूठी कहानी बनाई जिसने मदीना की फ़ज़ाओं को जहरालूद कर दिया। पूरा मदीना इस अफ़वाह पर बात कर रहा था, लेकिन जिस पर यह तोहमत लग रही थी सैयदा आयशा को उसका इल्म तक नहीं था। मदीना पहुँचते ही सैयदा आयशा शदीद बीमार पड़ गईं। वो बुखार में तप रही थीं। ये दिन तारीख़ का सबसे बड़ा नफ्सियाती इम्तहान था। ज़रा इस लड़की के दिमागी दबाव का तसव्वुर करें। सैयदा आयशा फरमाती हैं, मैं बीमार थी, लेकिन मेरी बीमारी में एक चीज़ मुझे अंदर से खा रही थी। मैंने महसूस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत, वो शफ़क़त जो मेरे लिए थी, वो अचानक गायब हो गई थी। ये खामोशी तलवार के वार से ज़्यादा तकलीफ़ दे थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में आते, सलाम करते और सिर्फ़ इतना पूछते, ये कैसी है, और वापस चले जाते। ना पास बैठते, ना हाल पूछते, ना माथे पर हाथ रखते। सैयदा आयशा का दिल रो रहा था कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई है, ये कैसी खामोश सज़ा है। और फिर एक रात वो राज खुला जिसने उनकी रूह को छलनी कर दिया। वो हज़रत उम्मे मुस्ताह के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर गईं। उम्मे मुस्ताह का पाँव चादर में उलझा और वो गिर पड़ीं और गुस्से में अपने ही बेटे मुस्ताह को बद्दुआ दी। सैयदा आयशा ने हैरानी से कहा, तुम बदर के एक सहाबी को बद्दुआ दे रही हो? उस पर उम्मे मुस्ताह रुकी और उसने वो बात बताई जो पूरा मदीना जानता था। उसने बताया
کہ تمہارے خلاف کیسی کیسی گندی باتیں کی جا رہی ہیں اور میرے بیٹے نے بھی اس میں حصہ لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سیدہ عائشہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کانپتے قدموں سے گھر آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کیا میں اپنے والدین کے گھر جا سکتی ہوں؟ وہ اپنے والدین کے گھر پہنچیں۔ انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا، اماں، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹی صبر کر۔ اس ایک جملے نے تصدیق کر دی کہ طوفان آ چکا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے اس رات سے رونا شروع کیا، پوری رات روئی، پورا دن روئی، اگلی رات بھی روئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ رو رو کر میرے سینے سے میرا جگر پھٹ کر باہر آ جائے گا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی دیکھیے، وہی رکی ہوئی تھی، کوئی آسمانی فیصلہ نہیں آ رہا تھا۔ پورا مدینہ ایک عجیب سی گھٹن کا شکار تھا۔ جب 30 دن گزر گئے اور وہی نہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 سب سے قریبی اور رازدار ساتھیوں کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم دونوں کیا کہتے ہو؟ حضرت اسامہ بن زید، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا کہا جاتا تھا، انہوں نے پوری طاقت سے جواب دیا، یا رسول اللہ، وہ آپ کی اہلیہ ہیں اور خدا کی قسم ہم ان کے بارے میں خیر اور پاکیزگی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ لیکن مدینہ کے حالات اتنے کشیدہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک انتہائی حقیقت پسندانہ مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی، عورتیں اور بھی بہت ہیں، لیکن اگر آپ کو حقیقت جاننی ہے تو ان کی خادمہ بریرہ سے پوچھئے، وہ آپ کو سچ بتا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادمہ بریرہ کو بلوایا۔ ذرا اس منظر کی کشیدگی کا اندازہ لگائیں۔ کائنات کا سردار ایک خادمہ سے اپنی بیوی کے کردار کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے بریرہ، کیا تو نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو شک میں ڈالنے والی ہو؟ اس وفادار اور سچی خادمہ نے جو جواب دیا، اس نے تاریخ کے سینے پر سیدہ عائشہ کی معصومیت کی مہر لگا دی۔ بریرہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی عیب نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ وہ ایک کم عمر لڑکی ہیں۔ وہ آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر ان کا آٹا کھا جاتی ہے۔ ایک ایسی معصوم اور بھولی لڑکی جسے اپنے آٹے کی خبر نہیں رہتی، اس پر مدینہ کے منافقین نے اتنی بڑی اور خوفناک سازش کا جال بن دیا تھا۔ اور پھر وہ دن آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لائے۔ کمرے میں حضرت ابو بکر اور ان کی اہلیہ بھی موجود تھے۔ پورے کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی توڑی اور وہ جملہ کہا جس نے سیدہ عائشہ کے دل کے آخری ٹکڑے بھی کر دیے، اے عائشہ، تمہارے بارے میں مجھے ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو تو اللہ تمہاری پاکیزگی نازل کر دے گا، اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ یہ جملہ سنتے ہی سیدہ عائشہ کے آنسو ایک دم سوکھ گئے۔ درد کی انتہا غصے اور جلال میں بدل گئی۔ انہوں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، میرے ابا، آپ میری طرف سے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس عظیم باپ نے جو مسلمانوں کا پہلا خلیفہ بننے والا تھا، روتے ہوئے کہا، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ انہوں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، ماں نے بھی سر جھکا لیا۔ جب زمین پر کوئی سہارا نہیں بچا، تب اس 15 سالہ لڑکی نے ایک ایسا جملہ بولا جس نے تاریخ کے صفحے پھاڑ دیے۔ انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ تم سب کے دلوں میں وہ جھوٹ بیٹھ چکا ہے۔ اگر میں آج سچ بولوں اور کہوں کہ میں پاک ہوں تو تم نہیں مانو گے، اور اگر میں وہ گناہ مان لوں جو میں نے کیا ہی نہیں تو تم فوراً مان لو گے۔ آج میری حالت بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ جیسی ہے۔ میں وہی کہوں گی جو انہوں نے کہا تھا، فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگتی ہوں اس پر جو تم کہہ رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا رخ موڑ کر بستر پر لیٹ گئیں۔ لیکن یہ جملہ ابھی زمین سے ٹکرایا ہی تھا کہ 7ویں آسمان پر عرش ہل گیا۔
کائنات کے مالک کو اپنی اس معصوم بندی کی بے بسی پر ایسا جلال آیا کہ اسی لمحے اسی کمرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ سردی کا دن تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح گرنے لگے۔ سب کے سانس رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ ان کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ انہوں نے فرمایا، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے آسمان سے تمہاری برات کا اعلان کر دیا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں جن میں منافقین پر لعنت کی گئی اور سیدہ عائشہ کی پاکیزگی کی گواہی خود خدا نے دی۔ ماں نے خوشی سے کہا، بیٹی اٹھو اور رسول اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن یہ وہ عروج کا لمحہ تھا جب اس لڑکی نے فخر سے کہا، نہیں، میں صرف اور صرف اپنے رب کا شکر ادا کروں گی جس نے 7ویں آسمان سے میری گواہی دی ہے۔ دوستو، جب زمین پر سارے دروازے بند ہو جائیں، اپنوں کی زبانیں خاموش ہو جائیں اور تہمت کا زہر آپ کا گلا گھونٹ رہا ہو، تو یاد رکھیں، سچے انسان کا وکیل خود اللہ بنتا ہے، اور جب اللہ وکیل بنتا ہے تو فیصلے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سچی داستان کو اپنے پیاروں تک ضرور پہنچائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔